السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں بیوی کے حقوق، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا ادب و احترام ہے۔ عورت خواہ وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، یا کہ معاشرے میں کسی کی بہن بیٹی ہو، ایک شوہر پر بیوی کے حقوق کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی کہ لوگوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کی ایمان کے ساتھ اپنے عقد میں لے لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ پس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقہ پر ان کے کھانے، کپڑے سمیت ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب حکم سربراہ ہیں، وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں پر استعمال نہ کریں۔ وہ ان کے معاملہ میں خدا سے ڈرے اور یاد رکھے کہ ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان خدا ہے۔ اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ ان کی بیوی بنی ہے اور ان کے لیے حلال ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی ایمان میں ان کی ماتحت بنائی گئی ہے، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے بعد ان کو اللہ کی ایمان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گے تو اللہ کی دی ہوئی ایمان کو توڑیں گے اور اس کے مجرم ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جملہ نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص ایمان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے، اور اس میں ان کے سربراہ شوہروں کی کتنی سخت آزمائش ہے کہ ان کی بیویاں اللہ کی ایمان میں ہیں۔ شوہر ظلم و جبر کرتے وقت اس بات کو یاد رکھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کا بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انہیں پسند نہ ہو، بیویاں ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو مردوں کو ان کے سربراہ کی حیثیت سے حق ہے ان کی اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھے تو ان کو سزا دیں۔ موجودہ دور میں سزا اتنی کافی ہے کہ ان کی خواہشات پر پہرا لگا دے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ بیویوں کا شوہر پر یہ خاص حق ہے کہ ان کو کھانے، کپڑے وغیرہ کی ضروریات اپنی حیثیت اور معاشرے کے دستور کے مطابق پوری کرے۔ اس معاملے میں بخل، کنجوسی سے کام نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ لوگوں، بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں
کہ اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو۔ ان کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کجی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں نہیں اپنے حال پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ اس حدیث میں عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان کی تخلیق اور بناوٹ پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ بہر صورت مقصد و مدعا یہ ہے کہ عورتوں کی فطرت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، جیسا کہ آدمی کے پہلو کی پسلی میں قدرتی کجی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ زیادہ کجی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کجی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، جس میں سوچنے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ٹیڑھی پسلی کو زور قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں نہیں چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زبردست اور تشدد سے عورت کی مزاج سے کجی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ افتراق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے، اور اگر اصلاح کی بالکل فکر نہ کرے گا تو وہ کجی ہمیشہ رہے گی، اور کبھی قلبی سکون اور زندگی کی خوشگواری کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو رشتہ دار کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ بہتر سلوک اور دلداری کا برتاؤ کرے۔ اس طریقے سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام شروع فرمایا اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کے برتاؤ کا کتنا اہتمام ہے۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ بیوی قدرت کا انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ بیوی سکون جسم و جان ہے، بیوی راحت اور آرام کا بے مثال تصور ہے۔ بیوی سے مرد نہ صرف سکون حاصل کر سکتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی کی قربت سے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ازواج کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھرانوں میں مثالی محبت قائم فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔